Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شہاب نامہ کے بارے میں، جو کہ اردو کلاسک لٹریچر کی ایک مشہور ترین کتاب ہے۔ اور ویسے تو قدرت اللہ شہاب نے یہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل بک کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے پولیٹیشینز کے ساتھ اپنی لائف گزاری، تو اس لحاظ سے بک بہت زیادہ پولیٹیکل ہے۔ اور اس میں ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جو شاید اور کہیں سے پتہ نہ چل سکیں، پاکستانی پولیٹیشینز اور پاکستانی پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں۔ اور قدرت اللہ شہاب کہیں کہیں بہت فنی لکھتے ہیں اور کہیں بہت سیریس باتیں بھی بتاتے ہیں اس بک میں۔ اور اسی بک میں وہ چیپٹر بھی موجود ہے جو ہم اپنے اسکول ڈیز میں اردو کے سلیبس میں جو شامل تھا، علی بخش کے نیم سے، اور اینڈ میں بریکٹ میں لکھا ہوتا تھا ڈپٹی کمشنر کی ڈائری، تو وہ شہاب نامہ سے ہی لیا گیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کے جو ملازم تھے علی بخش، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ قدرت اللہ شہاب نے جب ان سے ملاقات کی تھی تو کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اور میں نے یہ بک 2019 میں 900 روپیز میں خریدی تھی، اور اب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اس بک میں سے کچھ کوٹس شیئر کروں گی۔ آپ پاکستانی ہو کر انگریزی میں درخواست کیوں لکھتے ہیں؟ اس نے میری جواب طلبی کی۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے عربی نہیں آتی، اس لیے درخواست انگریزی میں لکھنا پڑی۔ آپ کی اپنی زبان کیا ہے؟ افسر نے پوچھا۔ اردو، میں نے جواب دیا۔ پھر انگریزی کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ افسر نے تنزیہ پوچھا۔ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں یہ تسلیم کر لوں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقط غلامی کا رشتہ ہے۔ پروٹوکول کی روح سے سب سفیر برابر کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن چھوٹے ملک کے سفیر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی کار بہت بڑی ہوتی ہے۔ غریب ممالک کے سفیر اپنے سفارت خانوں پر عمارت کا چونا لگانے میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ جس سفیر کا ملک جس قدر غیر اہم ہوگا، اسی تناسب سے وہ اپنی اہمیت، قدر و منزلت اور وقار کے وزن تلے دب کر خمیدہ کمر نظر آنے کی کوشش میں لگا ہوگا۔ یہ تو دکانداروں، پیروں، فقیروں کی من گھڑت ہے کہ بیعت کے بغیر وہ خاص اسرار نہ بتائیں گے۔ وہ اسرار ہی کون سے ہیں جن کو وہ نہ بتائیں گے؟ جن اسرار کی ضرورت تھی ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر اور پہاڑوں اور ممبروں پر چڑھ کر العنان بیان کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ دین میں کوئی راز ہے نہ اسرار، البتہ اشرار ضرور ہیں جن کی بدولت لوگوں کو جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ ہم پاکستانی صرف اس وجہ سے بنے کہ ہم مسلمان تھے۔ اگر افغانستان، ایران، مصر، عراق اور ترکی اسلام کو خیر باد کہہ دیں تو پھر بھی وہ افغانی، ایرانی، مصری، عراقی اور ترکی رہتے ہیں۔ لیکن ہم اسلام کے نام سے راہ فرار اختیار کریں تو پاکستان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام ہماری طبع نازک کو پسند خاطر ہو یا نہ ہو، اسلام ہماری طرز زندگی کو راس آئے یا نہ آئے، ذاتی طور پر ہم اسلام کی پابندی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، حقیقت بہرحال یہی ہے کہ اگر آخرت کے لیے نہیں تو اسی چند روزہ زندگی میں خود غرضی کے طور پر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں اسلام کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر برسر عام ڈنکے کی چوٹ پر بجانا ہی پڑے گا، خواہ اس کی دھمک ہمارے حسن سماعت پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ برہام پور گنجم کے اس گاؤں کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار میرے دل میں مسجد کے ملا کی عظمت کا کچھ احساس پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں ملا اور مولوی کے القاب علم و فضل کی علامت ہوا کرتے تھے، لیکن سرکار انگلشیہ کی عملداری میں جیسے جیسے ہماری تعلیم اور ثقافت پر مغربی اقدار کا رنگ و روغن چڑھتا گیا، اسی رفتار سے ملا اور مولوی کا تقدس بھی پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تضحیک و تحقیر کی ترکش کے تیر بن گئے۔ داڑھیوں والے ٹھوٹھ اور ناخواندہ لوگوں کو مذاق ہی مذاق میں ملا کا لقب ملنے لگا۔ کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفتروں میں کوٹ پتلون پہنے بغیر دینی رجحان رکھنے والوں کو طنز و تشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ مسجدوں کے پیش اماموں پر جمعراتی، شبراتی، عیدی، بقر عیدی اور فاتحہ درود پڑھ کر روٹیاں توڑنے والے کل اعوذیہ ملاؤں کی بھبتیاں کسی جانے لگیں۔ لو سے جھلسی ہوئی گرم دوپہروں میں پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے۔ کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں میں نرم و گرم لحافوں میں لپٹے ہوئے اجسام کو اس بات پر کبھی حیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دے جاتا ہے۔ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد،
دور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، کریا کریا، چھوٹی بڑی، کچی پکی مسجدیں اسی ایک ملا کے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدرسوں میں پڑھا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھر بار سے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں سر چھپا کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی تحریک تھی۔ اپنوں کی بے اعتنائی، بیگانوں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی اور معاشرے کی کجدائی کے باوجود اس نے نہ اپنی وضاقتہ کو بدلا اور نہ اپنے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا۔ اپنی استعداد اور دوسروں کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کی شمع، کہیں دین کا شعلہ، کہیں دین کی چنگاری روشن رکھی۔ برہام پور گنجم کے گاؤں کی طرح جہاں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکی تھی، ملا نے اس کی راکھ ہی کو سمیٹ کر باد مخالف کے جھونکے میں اڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ یہ ملا ہی کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مسلمان، کہیں نام کے مسلمان، کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت و سالم برقرار رہے، اور جب سیاسی میدان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبادی کے اعداد و شمار کی جنگ ہوئی تو ان سب کا اندراج مردم شماری کے صحیح کالم میں موجود تھا۔ بر صغیر کے مسلمان عموماً اور پاکستان کے مسلمان خصوصاً ملا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے جس نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حد تک ان کے تشخص کی بنیاد کو ہر دور میں اور ہر زمانے میں قائم رکھا۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔